بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد کے متعلق مختلف احادیث اور روایات کتب کے اندر موجود ہیں اور امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2024 اور 2025 امام مہدی کی آمد کا سال ہے اور امام مہدی کب ظاہر ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔ یہ سوال کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اتنا اہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ ایسی دوداری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کریم کی ہدایات ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رکھیے، یہ آیات اگرچہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن علماء اس کے بارے میں عرض کر چکے ہیں کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پوشیدہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الجن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے کہ امام مہدی کا موضوع سب سے سنسی خیز اور تجسس امیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہدی کب آئیں گے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روئے عرض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے، اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے بھی وعید اتنی ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس پر یعنی مسلمانوں کو کافرے کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ نمبر 1 تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2 1 تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ نمبر 3 1 تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو دین سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے منہ یا شرمگاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ ہے، زبان پر غیبت، تہمت اور جھوٹ ہے، آنکھ میں خیانت، حرص اور ہوس ہے، ہاتھ میں بخل، کرپشن اور فراڈ ہے، منکرات سے توبہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اہم یہ نہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے، اہم یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں سے کس نے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کے بجائے پیٹھ دکھا دیں یا ان کے مقابلے پر اتر آئیں۔ جی ہاں، کچھ بد نصیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم ٹھوک کر نکلیں گے اور دردناک طریقے سے برباد ہوں گے۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کے شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی ہوگا۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے، ان میں اتنے شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زنا، سود اور جوئے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بزور بازو حلال قرار دلوایا جائے۔ اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنی قلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے ساتھ قتال کرنا کیسا ہوگا؟ حالانکہ وہ تو توحید کے قائل ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے مسلمان ہونے کے باوجود
ان کے اموال غنیمت اور ان کے بچوں کو قیدی کیسے بنا لیں گے؟ فرمایا کہ وہ شراب کو حلال سمجھنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا اگلی، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی 3 نسلوں کو ان کا زمانہ ملے گا، عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اتنی بات ہے کہ کفر کا غلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنے طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود پیچھے چلے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔